مجید چاندے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. قرآن شریف چاندے جی میرے رات دا ویلا آیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو غار تو ہم بیر گئے نہیں کہ جلے آپ بیر نکلیں سب تو پہلے آپ نے دیتے کہ آسمان تو ستارے چمک دیکھیں جلے آپ نے ستارے کو چمک دایا دیتے آپ اتھیں کھار گئیں غار دے دروازے تے اور آخر اماں ابا جی یہ دساؤ کہ اے جلے ستارے چمک دیکھ رہے کیا اے میرے رب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام غار چ نکلن دے نال ہی ہر شاید رد کریں دے آدھے ہن اور لوگوں کو ظاہر کریں دے ہن کہ ستارے سے جی چاندر کے بندے رب نہیں ہو سکتے رب ہوئے جڑا بے مثل و بے مثال تے ساری کائنات دا پیدا کرنے والے. یعنی آپ کی تبلیغ دا انداز آپ بہر نکلے فرمان لگے اے میرے رب جڑے چمک دیکھن تو جملے آپ نے پوچھا نے میرے رب تو آپ جو والدین چپ کر گئے آپ کی حیبت کو دیکھتے اور جنوں جناب سویر تھی اور ستارے غروب کی گئے آپ نے آخیا کیا اے میرے رب جڑے غروب کی گئے انا با خاموشن سونی سونی گفتگو سن کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اماں جی کا کسی نے کو جواب دینے دیں گے تو میں اعلان کروں گا کہ لا احب العافلین تسا جواب نہیں دیں گے تو میں تم جواب سنو جو جی رات چمک دیکھنے ہیں تو ہوں بڑھ گئے تو میں بڑھن والے کو رب بولو بڑھن والے کو رب میرا رب پرمیشور آنے والا ہے جڑے ستارے گھر اٹھ گئے میں بڑھن والے کو رب نہیں منے گا وہ جملے سویر تھے نا سویر تو سبحان اللہ. اچھا وہ جملے رات کو آپ نے ستارے دیکھے نا یہ ستارے تو تھوڑی دیر بعد فلما رأى القمر بازغا اللہ قرآن مجید فرمی دے ادھی رات تو بعد چمکتا ہوا چندر ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا وال کھاتوں کی بیٹھے آکھنے لگے اما ابا اے دسو کیا یہ میرا رب جڑا چاندر چلو ستارے میرے رب نہیں یہ جڑا چندر بڑا سا چمکتا کھڑے یہ میرا رب ہو سے اما ابا چپ کے بیٹھے وال چاندر بھی تھوڑی دیر تو بعد غروب کی گئے تو والا آپ نے فرمایا کہ لا احب العافلین. پورے آج 5 دن کے آپ نے چندر کو دکھا اور چندر بھی غروب کی گیا اور آپ فرمان لگے نہ ستارے میرے رب ہو سکتے نہ چندر میرے رب ہو سکتے. وہ سویر جو تھی تو سج نکلا کیا نکلا تھا فلما رأى الشمس بازغة قرآن مجید چاندے جنہیں سویر تھی ایک رات آپ نے گھر گزاری اور رات رات تبلیغ کا دیتی نہ ستارے سارے خدا ہو سکتے نہ چندر سارا خدا ہو سکتے بل دن جو کیا تو سج نکلا تو سج ہا بڑا سارا. اور قرآن مجید چاندے اما ابا کو سامنے دلاتے ابراہیم علیہ السلام بچپن کے اندر فرمے دے وچن اے اما اے دسو ہاذا اکبرو اے تاریخ نہیں بڑا ہے تے چاند کن نہیں بڑا ہے اور باز غتن اور چاند تے تارے کنو زیادہ روشن ہے معلوم تھی دے یہ میرا رب دے اما ابا چپ کی بیٹھے فلما افلت جنہیں شاندان لایا اور سجری غروب کی جاتا آپ نے فرمایا اما ابا چپ کیوں کی بیٹھے ہو ادھا غروب کی گے لا احب العافلین میں بڑھن والے کو خدا نہیں منے گا. اور باقاعدہ قرآن سے آپ نے واضح اعلان فرما دیتا انی بریء مما تشرکون. اے میرے خاندان والوں کے بستی والوں جڑا شرک تساں کرے دے نا کہ کہیں والے جناب چندر کو خدا منی کھڑے کہیں والے جناب تاروں کو خدا منی کھڑے کہیں والے سورج کو خدا منی کھڑے انی بریء مما تشرکون. جڑا تساں لوگ شرک کریں دے میں شرک نو بری تے آزاد ہاں چوری بچہ تو بد لیا میں صرف رب کو مندا جڑا زمین تے آسمان دا پیدا کرنے والا رب دے. اس واسطے میں تیرے شرک دے وچ شامل نہیں تھا انہاں چیزاں کو میں نہیں منے دا ساری چیزاں بیکار ہیں. رب تعالی وہ جڑا ساری کائنات دا پیدا کرنے والا ہے. اور آخر وچ بات سنو آپ دے چاچے دا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جلے غار چ باہر ظاہر کیتا تے رات کے دن آپ نے تبلیغ کی تے اما ابا بے بس تھی کہ جو کیا جواب دوں لیکن ابے کو بھی یقین تھی گیا اما کو یقین تھی گیا کہ نمرود کی خدائی کو ختم کر کے نبوت کا تاج سدا یہ شہزادہ پیش. اما ابا کو یقین تھی گیا اور ور جملے آپ غار چ بہ رہے ہیں تو پہلے تو سن چکے ہو کہ اللہ کریم نے انہوں کی پرورش ایسے طریقے نال کی ہے آپ ایک مہینے ایک سال دیکھی ون ویلے نمرود نے جی پابندی لی ہوئی نا وہ جناب چند جانے تو لی اور ان پابندی کے دوران کوئی بچہ پیدا نہ تھی دیتا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جی بازار چلن لگے
تو کہیں کو شک نہ کیا، بلکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے جو نمرود کی پابندی کنوں کئی سال پہلے کا بال ہے. ہر کہیں کو دی عمر دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی عمر دیکھ کے یقین کی ملا جو یہ تو پابندی کنوں کئی سال پہلے کا بال ہے، کیونکہ اللہ کریم نے آپ کی عمر اتنا بتا دیتی چند جانے کے اندر کہ وہ کئی سال پہلے کے بال نظر آتے ہیں. اور آپ دے چاچے کا نام ہے آزر. کیا ہے نا سن آزر جڑا ہے نا ان کا کم ہوں کی دکان ہوتی ہے کہ بت جناب بنے رہا تو عبادت واسطے بچے رہا کہ جو منحوس قوم ہے جن کے خدا بنتے بھی خود ہم تو وکتے بھی خود یعنی اپنے ہاتھے نال بنا کے انہوں کو بچے دیں جو سارے خدا ہیں اور انہوں کی پوجا کرو. ابراہیم علیہ السلام کا چاچا آزر بت پر جناب تراشی کا کام کرے رہا خدا بنے رہا اور انہوں خدا کو بچویں رہا اور وہ جناب مول وکتے ہیں انہوں نے خدا جھوٹے جھوٹے. آزر ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو گن گیا دکان سے. کتنا گن گیا کہ قرآن مجید بگاتے ہوئے یہ سنو تو بل نماز پڑھو. آزر اپنے بھتیجے ابراہیم علیہ السلام کو دکان سے گن گیا کہ سورت انعام کے 8ویں سپارے کی آیت موجود ہے کہ جنہیں گن گیا نا دکان سے آخر لگا پوتر ابراہیم انہیں کر جو یہ 2-4 سونے سونے بت میں تے کو بنا دے نا تو ون وے کیا بازار دے ون بازار میں آواز دے کے جن خدا گنے گنو اے خدا ان وہ معبود ہے یہ بھی ہم گو جن خدا. تو انہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے منہ کے بت رکھنے چاہ ان 4-5 سونے سونے بت بنا کے اور ابراہیم علیہ السلام کو آچا تو ویچ اور یہ سارے کام کون کر رہے تھے آپ بولو کون کر رہے تھے بس ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں ویچ نہ سن گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنے منہ کے رکھا تھا اور بازار دے کیا آواز آنے دے دیں سنو وہ آوازیں جناب حافظ صاحبان بیٹھے اللہ قرآن فرمائے دے کہ بن یشتری کیڑا بندہ جڑا کو خرید کرے دے ما لا ینفع ولا یضر جڑا نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. یعنی ویچن کا انداز آ کہ میں وہ چیز وچیں دے ودا جڑی نہ نفع دے سکتی ہے نہ یہ پاسے ڈرا سکتے ہیں جڑی نہ نفع دے سکتی ہے نہ. ہوں میں ہاں تا سب سب کا غلام ہاں ان واسطے غلام کی گال تو غصہ نہ کرائے. یہ جی آیت آتی ہے کہ یہ نہ نفع دے سکتے نہ آواز ڈلی تھی نہ نفع دے سکتے نہ کیا شے بولو صحیح سارے بے مار کا بدن گے وہ یہ آج تک پورا سے پڑھ دیں گے کئی شاید پڑھ دیں وہ آدمی بلیاں کے مزاق پہ نہ ودن نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے بتان کا آج تک سارے بلیاں کے چسپاں کی ودن. حالانکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شرار خلق اللہ مخلوق سب تو شرارتی لوگ سن جہاں بتاں والا آج تک بلیاں کے پرسنے آدم لما لا ینفع ولا یضر اے جڑے بلیاں کچھ نہیں کر سکتے یعنی بتاں والا آج تک انہیں بلیاں کے چسپاں کر دیتے ہیں. اللہ کریم یہاں کو بتاں تے ولیاں دے وچ فرق سمجھن دی توفیق عطا آمین. میرے فرق تاری رشتہ داری ہے کچھ یعنی بتاں والا آج تک انہیں نام مرادہ نے ولیاں سے پڑھنا شروع کر دیتے نبیاں سے ولیاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام آواز لے دیں کیا آواز لے دیں نہیں یشتری ایک کون جائے میرے بت خرید کرے سی مالا ینفع ولا یضر جڑے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. ہوں دسو صحیح کوئی بندہ ہے جی شہ بچیں کا ودا ہوئے جو بھائی جی شہ میں بچیں کا ودا نہ نفع دیں گے نہ نقصان تو کوئی شاید کوئی بندہ بھی نہیں بولو صحیح. تو سب خیر چنگے لوگ سارے ہی دولت گیٹ والے پاسے گلے ہوئے کیلے تے فلٹر چاہتے آدمی جناب یہ انگور ہے یہ جناب فلٹر ہیں سونے سونے جناب پیڑے جنوں جناب ایسے پیڑے چاہے چیزیں کھٹی ہوں لیکن تعریف کریں تاکہ ماشاء اللہ مقصد ماہر تو سمجھے تاکہ کیا کی وجہ پہلے تھوڑا بازار پڑا چنگے نا ان پاس گلے ہوئے چیزیں تلے رکھ دیں گے چنگے چنگا تاکہ وہی نال تو سارے خرچے نہیں لوگ نا ان پاس کی گل پتہ نا کہ بچی پرانی چیز بچ لکا رکھی تاکہ یہ بھی نال یعنی اندازہ کرو کہ جناب گلی ہوئی چیز ہوئے تو والدی بیچن والا دکاندار تعریف کریں دے لڈو لے لو پیڑے لے لو اگر سے لڈو رہے کھٹیاں لیکن لڈو پیڑے کی آواز ہوتی ہے کہ بہرحال ہر کوئی جناب جہی شاید چاہتے اپنی شے کو یہ نہیں آتا جو کمزور ہے یا یہ جناب نقصان دیں دیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام میں تیری دکانداری تو قربان بنیا بتاں کو چاہیے ودن چاچے دے فرمان دے مطابق تے بازار چواز بدلے دن کون انہاں کو خرید کریں دے اے جڑے چیزاں میں چاہیے ودا نہ نفع دے سکدے نہ نقصان دے سکدے جیڑا سنے او آ کے یار ایک کیڑی شے چاہیے دی نہ نفع دے سکدے نہ نقصان دے سکدی ورنہ سو اے دی شے رکھ سکدی ہے او کوئی شے نہ وچی
تو لوگ آخیا یار بالا صحیح چلتی دکھا تو صحیح، آپ نے جو کپڑا کھولا تو انہوں نے خدا لکے پہ ہیں، کیا لکے پہ ہیں؟ اور مٹی کے جناب جھوٹے جھوٹے بوتن وہ جناب خدا وکدے ودے ہیں، لوگ جناب بڑی ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے تھی گئے، بالا تو کون نہیں سارے خداوں کو اگر میں برا بلا، آپ نے فرمایا گال سنو، اگر تو کو چیڑ لگ گئی تو سارے کٹھے تھی وہ میں دکھاواں گے تارے خدا کیا کریں گے۔ نال جناب ایک نہر کھڑی ہوئی، کیا کھڑی ہوئی؟ آپ نے انہیں سارا خداواں کو یہ کپڑا بچھا کے رکھا چا کہ ہیٹھے کو مٹی کا جب بنیا نا خدا انہوں نے جھوٹے وہ ہیٹھے خدا کو چاون جلا انہوں منہ بنیا وہ پانی چھتن چا کتنے چھتن آخر دیکھو تیرا تھوڑا پانی پی سکتے، آخر لوگ کیا جواب دیں کہ یہ آپ پانی نہیں پی سکتا تو ابھی کیا مدد کرے گی؟ اس طرح آپ نے جناب بت پرستی کا خاتمہ کیا، دیکھو جناب آپ پانی بھی نہیں پی سکتے تو ابھی کیا مدد کرے سن؟ آپ نے فرمایا بڑا افسوس ہے تیرا اس سے کسا خدا ملے جڑے آپ پانی نہیں پی سکتے، جڑے نفع دے سکتے نہ نقصان دے دیں تو کچھ شرم نہیں آتی۔ آخر آپ کی ای کاروائی کا پتہ لگ گیا چاچے کو، کیا کو پتہ لگا؟ چاچے آگر کو پتہ چل جائے جو میں بت بیچن واسطے بھیجا آئی تو میرا بھتیجا یہ جب چاہتا ودے جو سارے واپس کی دیا آخر کہیں نہ گیتا جی تاریخ ذکر جناب کہیں نہ گیتا جی جناب آپ واپس آ گئے، چاچے کو پتہ چل گیا وہاں سے ابراہیم کہڑے طریقے نال بیچنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا ہے میرے چاچا جان تو کچھ شرم نہیں آتی، انہوں لوگوں کو تو سب خدا من دے جی کو اپنے ہاتھ نال بنے دے ان کو ہاتھ نال تلاش کر دے اور خدا وک نہیں بلکہ ساری کائنات خدا دے نام تے وک لینی ہے۔ تیرے عجیب خدا جڑے وک دے یہ تو پانی بھی نہیں پی سکتے جناب اور کچھ کر نہیں سکتے اور ایسی جڑی کئی کو سارا نقصان دے خبردار خدا نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بازار دیکھ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیتا میرا خدا ہے جڑا ہے کے اور ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ، پیدا کرنے والا صرف چاچا انہوں کی پوجا چھوڑ دو، آخر چاچا بھی تنگ آ گیا اور ساری دنیا تنگ آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہڑے طریقے نال اللہ کے دین کی تبلیغ کریں دے پے ہن ابراہیم علیہ السلام نے بتاں کو توڑا کیویں ہا یہ بھی قرآن مجید وچ واقعہ آندے کہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے دے وچ سارے خداواں دا کہیں دا نک کٹ چھوڑیا، کہیں خدا دا ہاتھ کٹ چھوڑیا، کہیں دی گچی کٹ چھوڑی، کہیں دی جنگ کٹ چھوڑی اور قرآن مجید چاہتے زجاجا سارے دا ستیہ ناش کر چھوڑے نے اور ول آپ نے بتاں کو توڑا ہا کہ آپ کو نمرود نے بھائی کیوں سچا ہا یہ واقعہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے کرے سا چونکہ ان جمعے دا وقت بھی ہو گئے اور سارے بابر کے سیٹ ہاؤس والے یہ ڈیرے ڈیٹوائے بیٹھن انہوں نے فرمائشی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام دا پورا قصہ سنو یہ ہر جمعے آندے آسن لیکن انہوں نے کو اپیل کی ہے کہ اپنی مسجد والے کو آچھا کرو جو ہر جمعے آندے رہیں، ہر جمعے انہوں نے پروگرام کریں کساں دے ہر جمعے یعنی آج میں 12:30 تقریر شروع کی ہے وہ کیسے ڈالا ایک بڈھا بیٹا تو بل ہولے ہولے ماشاء اللہ تو سیاح گئے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا ہا اور آپ کو پھر برائت کیوں سچا گیا ہا اور اللہ کریم نے بھا کو جنت کا باغ کیوں بنا دیتا ہا انشاءاللہ قرآن کریم کا واقعہ اگلے جمعہ کرے سا بنا علیہ الا البلاغ۔